السلام علیکم دوستو، ہر قوم کا مزاج، اس کے رسم و رواج، اس کے حالات وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ان کو جو احکام دیے جاتے ہیں یا ان کے اوپر جو شریعت لے کر پیغمبر آتے ہیں تو وہ مختلف ہوتی ہے، اور جو ظاہر بین ہوتے ہیں، وہ جو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اختلاف نظر آتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا پیغام ایک زمانے میں کچھ ہو سکتا ہے اور بعد کے زمانے میں کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کچھ تھا، عیسیٰ کے زمانے میں کچھ ہے، تو وہ پھر اس سے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ خدا کا پیغام اتنا مختلف کیوں ہے، اتنا الگ کیوں ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر مجھ سے ایک نوجوان نے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب، آپ کے ہاں اسلام میں گائے کو کاٹا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اور ہندو مت میں نہیں کھایا جاتا ہے، تو یہ تو اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے ہندوستان کے اندر کتنے دنگے فساد ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قانون نافذ کیا جاتا ہے، اور تو آپ لوگ پھر بھی کھاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں، یہ جو آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے یہ ایک ظاہری اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن مجید نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم گائے لازمی کھاؤ، یا جو نہیں کھائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، یا اسلام کی بنیادی شرط یہ بتائی گئی ہو کہ جی جو ہے وہ گائے کھاتا ہوگا، صبح اتنی کھاتا ہوگا، دوپہر کو اتنا گوشت کھاتا ہوگا، کہیں پر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسلام اس کی اپنی چیزیں ہیں، ایمان الگ شے ہے، یہ غذاؤں سے تعلق رکھتا ہے اسے، ہاں اتنا البتہ ضرور ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کھانا چاہیے، کھاؤ زبردستی یہ نہیں کہا ہے، لیکن کھانا چاہیے، کھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ ہر قوم کے جو مزاج ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اس مطابق ان کے اندر وہ چیزیں ان کے لیے تجویز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک طبیب کو دیکھ لیں، ایک طبیب کے پاس آپ جاتے ہیں تو طبیب کیا کرے گا، ایک ہی گولی ہوگی، ایک ہی دوا ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اسے مختلف امراض کے لیے بھی دے رہا ہوگا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ دو شخص اس کے پاس گئے اور دونوں کا مرض ایک ہوگا لیکن دوائی ان کے لیے الگ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو مرض ایک ہی ہے، دو شخصوں کو مرض ایک ہی ہے، لیکن ان کے لیے دوا وہ کیا کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے۔ کہیں پر ہے کہ ان کے لیے مرض الگ الگ ہے لیکن دوائی ایک کر رہا ہے۔ تو یہ طبیب دیکھتا ہے کہ کس شخص کی جو ظاہری اور باطنی اس کی جو استعداد ہے وہ کس درجے کی ہے، اس طرح اس کے لیے وہ علاج طے کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ یوں سمجھیں کہ پروردگار قوموں اور معاشروں کے لیے جو شرائع بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شریعت کو اس زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ضرور ہم آہنگ کرتے ہیں، یا وہ دیکھتے ہیں کہ قوموں کا مزاج اور طبیعتیں کس درجے کی ہیں، کیونکہ خدا کی حکمت ہے، خدا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ تو ہر زمانے کے اندر اسی طرح حکمت کے ساتھ جو قدرت ہے، قدرت الہیہ نے کام کر کے شریعتوں کو بھیجا ہے۔ ان شریعتوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، شریعتیں آپس میں نہیں ٹکرا رہی، ظاہری بینوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، انہیں الگ فرق نظر آ رہا ہے۔ شریعت تو جو ہے وہ شریعت میں جو اختلاف ہے وہ بظاہر اختلاف ہے، حکمت وہ کبھی چینج نہیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے دشمن کے خلاف جہاد کرنا ہے، جو آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ان سے جہاد کرنا ہے، تو اب یہ جہاد کا جو حکم ہے، پہلے تلواروں کے ساتھ لڑا جا رہا تھا، تو ابھی کیا تلواروں کے ساتھ اب بھی لڑا جائے گا؟ نہیں، ابھی اس کے لیے موجودہ ٹولز استعمال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حکمت جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہی، قانون چینج ہو رہا ہے، قانون چینج ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس چیز کو چونکہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اس طرح بتایا نہیں جاتا ہے، لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ادیان جو ہیں یہ الگ ہے، مختلف ہے۔ حضرت موسیٰ کوئی الگ دین لے کر آئے، حضرت عیسیٰ کوئی الگ دین لے کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ دین لے کر آئے۔ یہ الگ دین نہیں ہے، شریعت الگ ہے۔ اس میں پورا ایک چیپٹر ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر حجت اللہ البالغہ کے اندر اس پہ تفصیلی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اور سمجھایا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو ادیان جو ہیں وہ دین ایک ہی ہے، خدا کا دین،
اس کو دین الہ کہہ دیں، دین الہی کہہ دیں، جو سورہ نصر میں ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دین الہ وہ ایک ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا اور نہ بدلے گا۔ وہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے۔ جو چیز بدل رہی ہے وہ شریعتیں ہیں، قوانین بدل رہے ہیں، حکمت نہیں بدل رہی۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں دین الہ کو، تو ہمیں تمام جو مذاہب ہیں ان کے درمیان میں بنیادی موجود فرق اور ان کے زمانوں کا فرق اور خدا کی حکمت کہ خدا نے دین الہی کو کیوں ہمیشہ ایک رکھا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گی، اور ہم پھر نفرتوں اور تفرقوں سے باہر آ کر یہ سمجھنے لگیں گے کہ خدا نے ہر زمانے کے اندر جو پیغام وہ الگ الگ کر کے بیان کیا ہے اس کی کیا وجوہات تھیں۔ اس وجہ سے پھر ہم نفرت نہیں کریں گے، بلکہ ہم خدا کی اس حکمت کو سمجھ کر انسانیت کو ایک سمجھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔